بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ایک عام انسان جو بہت سارے مسائل، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں گرا ہوا ہو بری طریقے سے، اور وہ انسان جس کا بھروسہ اور یقین بار بار معاشرے کے اندر توڑا گیا ہو، جو بہت ساری خرابیوں اور برائیوں کی وجہ سے چکی میں پسا ہو، جو دوسروں کی برائیوں کی وجہ سے چکی میں پسا ہو، اس کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے. اس کو کھڑا ہونے کے لیے اپنا دل دنیا کے تمام پہاڑوں سے بڑا کرنا پڑتا ہے اور اپنا قد دنیا کی تمام چوٹیوں سے بلند رکھنا پڑتا ہے. تب جا کے یہ پاسبل ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے، وہ کھڑا ہونے کے قابل ہو، وہ مسائل کے خلاف کھڑا ہو سکے، وہ مسائل کے حل کے لیے کھڑا ہو سکے، وہ خرابیوں برائیوں کے خلاف کھڑا ہو سکے، وہ خرابیوں اور برائیوں اور تمام کرپشن کو اور تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہو سکے. یہ ایک انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک عام انسان کو کھڑا ہونے کے لیے اپنا دل پہاڑوں سے زیادہ وسیع کرنا پڑتا ہے، دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ وسیع کرنا پڑتا ہے اور اپنا قد دنیا کی تمام بلند چوٹیوں سے زیادہ بلند رکھنا پڑتا ہے. دوسری بات، میں یہاں پہ تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ یہاں یہ بات بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. تاریخ میں ہماری پوری تاریخ میں دو ایسے شخص گزرے ہیں. ہمارے پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے پولیٹیشنز آئے ہیں، بہت سارے ہیروز آئے ہیں، بہت سارے سیاستدان آئے ہیں، جن میں سے دو شخصیت انتہائی مشہور اور معروف تھی، اور اس کے پیچھے ہم لوگوں کی شخصیت پرستی کی جو لعنت ہے اس نے ہم لوگوں کو تباہ و برباد کیا. اور اس شخصیت پرستی کی وجہ سے ہم لوگ آج تک مسائل کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور مزید مسائل کی وجہ بھی بن رہے ہیں. دو اہم پوائنٹ ایسے ہیں جن کے اوپر میں بعد میں ویڈیو بناؤں گا جو بہت زیادہ بڑی ویڈیو ہو جائے گی، اور میں صرف ایک پہلو کو لے کے چلوں گا تاکہ مختصر سے ٹائم میں ایک مختصر سا پیغام آپ تک پہنچا سکوں. سب سے پہلے تو میں بس صرف پی ٹی آئی تک محدود رہوں گا. اگر وہاں تک میں نہیں جاؤں گا کہ کون سے ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے ہم تباہی کے دانے پہ پہنچے، کئی بار پہنچے، اور جن کی وجہ سے ہر حکومت آتی ہے اور ہر سال میں جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کی عوام کے جیب پہ ڈاکہ مار کے چلی جاتی ہے، بجائے یہ کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں اس چیز کو تبدیل کرتے جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے. اگر واقعی میں وہ ریئل تھا تو وہ پھر ان چیزوں کو تبدیل کرتے، ان چیزوں کے اوپر ورک کرتے تاکہ یہ کنفرم ہوتا کہ واقعی یہ انسان تبدیلی لے کے آئے گا، یہ ملک اور قوم اور لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ سکے گا. لیکن ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کے بجائے عمران خان صاحب نے نفرت کی سیاست اور چیکلش کی سیاست، ٹکراؤ کی سیاست کی، اور آج اور غیر اخلاقی طریقے سے سیاست کی جس میں اخلاقیات کا عنصر نہیں تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں بھی شخصیت پرستی کا شکار ہو کر عمران خان کا دیوانہ تھا، لیکن جب میں نے اپنے لوگوں کے لیے میں نے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی حقیقتیں دیکھی جنہوں نے مجھے اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا. اور جب میں نے کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا تو میں نے بہت ساری ایسی حقیقتوں کو دیکھا، بہت ساری ایسی حقیقتوں کو پایا جن کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری اور بہت اہم ہے. اور اس وقت پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی والے تمام لوگ ریاست کے خلاف اس طریقے سے کھڑے ہیں جس طریقے سے ہندوستان کھڑا ہے. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا کسی قسم کا، ایون دو کہ یہاں تک چلے گئے، اس حد تک چلے گئے، اپنے ایجنڈے کو
اپنے ایجنڈے کے لیے، اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ وہ واشنگٹن کے اندر بہت بڑے بینر لگ گئے. اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرمائے؟ بہت بڑے بینر لگ گئے اور اس میں ایک طرف عاصم منیر کی تصویر اور ایک طرف عمران خان کی. عاصم منیر کی تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے فیک فیلڈ مارشل، اور عمران خان کی تصویر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ریئل فیلڈ مارشل. اور اس حد تک چلے گئے. اور پھر ایون دو کہ عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں مارنگ بلوچ کا نام لے کر ان کو منشن کر کے کہا گیا کہ وہ ہماری تحریک میں شامل ہے. اب آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کون ہے، وہ اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بلوچستان کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ اس کی لیڈر ہے. اب اس حد تک چلے جانا میرا نہیں خیال کہ کسی بھی، بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے کہ ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی وجہ سے ملک کو اور قوم کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن کوئی بھی ایک ایسی سیاسی پارٹی مارز وجود میں نہیں آئی جس نے ریاست کے خلاف کھل کر اس طریقے سے کام کیا ہو جس طریقے سے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں اور عمران خان کر رہے ہیں. میں تو حیران پریشان ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے. لہٰذا میری لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اس چیز میں ملک اور ریاست کے خلاف اور پاکستان کی فوج کو دنیا کی سب سے ظالم ترین فوج ثابت کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس حد تک ٹویٹس اور سوشل میڈیا پہ اس حد تک یہ گری ہوئی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو جس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو انڈیا اور انڈیا کے ڈیلیگیشنز جو باہر جا کے پاکستان کے خلاف وہ کام نہیں کر سکا، اس سے بڑھ کے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ آپ کس طریقے کا، آپ اپنے پاؤں پہ کیوں کلاڑی مار رہے ہیں. عمران خان نے کون سی ایسی حقیقت پہ کام کیا، وہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے کہ جس سے ممکن ہو کہ تبدیلی ہے. اصل ورک جس چیزوں پہ کرنا تھا اس کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں میں دولت لے آؤں گا باہر سے، نون لیگ کی اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لوٹی ہوئی. اگر آپ وہ دولت لے آئیں اور اسے ڈبل ڈالرز بھی لے آئیں تو تب بھی یہ ممکن نہیں تھی جب تک آپ ان بنیادوں پہ کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہر گورنمنٹ پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے. آپ اس چیز کے اوپر کبھی کام نہیں کر سکے، آپ اس چیز میں شامل رہے، حالانکہ 3 سال حکومت رہی. اور آج میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج جب ان کی حالت دیکھ کے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے نہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے لیے کھڑے ہیں، اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے. کبھی کبھی ہمیں اپنے ذاتی ایجنڈے کو اپنے ملکی مفادات پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. اگر ہمارا ایجنڈا ملک کی مضبوطی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، تب ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر کھڑے ہو کے اس کے لیے لڑ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اداروں کے خلاف چلے جائیں، ریاست کے خلاف چلے جائیں، یہ ایک انتہائی گھناؤنی بات ہوتی ہے، ایک انتہائی گھٹیا چیز ہوتی ہے. آپ نے نفرت کی سیاست کی، آپ نے چیکلش کی، ٹکراؤ کی سیاست کی، آپ نے غیر اخلاقی سیاست کی، ایک دوسرے کو چور چور کے یزید کے اور اس طریقے کے حملے کر کے اداروں کے اوپر. یہ کبھی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور آپ جس اسٹیبلشمنٹ کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوتی ہے، وہ ملک کمزور ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ تباہ ہوتی ہے، وہ ملک اور وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو 1000 عمران خان بھی پیدا ہو جائے تو ملک میں 1% بھی ملک کو نہیں بچا سکتا، اور 1% بھی لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں لا سکتا. بہتری لانے کے لیے آپ کو ریئل چیزوں پہ کام کرنا پڑے گا، بیسک چیزوں کے اوپر کام کرنا پڑے گا جو تبدیلی کی وجہ بنتی ہیں اور جس کی وجہ سے ایک عام انسان استحصال کا شکار ہے. آپ نے ایک عام انسان کو بچانا ہے، اس کے اپنی خرابیوں اور برائیوں سے بھی بچانا ہے، اس نے دوسروں کے استحصال سے بھی بچانا ہے اور خود کے استحصال سے بھی ہم نے بچانا ہے. ہم اس حد تک نہیں جا سکتے. اور دوسرا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کا جو اپنے لیے بھی عذاب ہیں اور دوسروں کے لیے بھی عذاب ہیں، اپنے لیے بھی جہنم ہے اور دوسروں کے لیے بھی جہنم ہے.
وہ ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کو جو بدلتے ہی نہیں، جو اسلام کا نام لے کے، اور جن کے اندر وہ تبدیلی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے۔ موت کے سوا ان کا کوئی حل نہیں ہے، ان کا کوئی سولوشن نہیں ہے، نہ ان کو کوئی خوف اللہ کا ہے، نہ کوئی ان کو انسانیت ہے، اور نہ ان میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ وہ 100% جو ہے وہ خرابیوں اور برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ اسلام کا نام لے کے اور اسلام کے نام پہ وہ دھوکہ فراڈ اور جھوٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کے نام پہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ ایمانداری کا ڈھونگ رچا کے، ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کے دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس قسم کے شیطان قسم کے لوگ ہیں، جن کی جو اس حد تک شیطان صفت لوگ ہیں، جن سے شیطان بھی پناہ مانگے، جو شیطان سے بھی آگے چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں یہ 2 چیزیں سمجھنی چاہیے اور اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے۔ ایک ریاست کے خلاف اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم اپنے دشمن سے بھی آگے بڑھ جائیں، اور خرابیوں اور برائیوں میں بھی اس طریقے سے آگے نہیں جانا چاہیے کہ ہم شیطان سے بھی آگے بڑھ جائیں، ہم بالکل شیطان صفت بن جائیں۔ تو اپنا توبہ کیجئے گا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے گا، اور خدا را کہ یہ ریاست کے خلاف آپ اقدامات کرنے سے باز آ جائیں، اور اب پی ٹی آئی کا جو ریئل فیس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، تو اب آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، میری سب سے اپیل ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔